ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ٹرمپ صاحب نے یہ کہا کہ دے آر کلنگ دا کرسچنس اینڈ کلنگ دیم از ویری لارج نمبر، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو الاؤ دیٹ ٹو ہیپن۔ تو عیسائی لوگوں کو مارا جا رہا ہے نائجیریا میں، اور یہ بہت زیادہ نمبر میں مارے جا رہے ہیں، ہم یہ الاؤ نہیں کریں گے۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، اور امریکن میڈیا، خاص طور پہ جو رائٹ ونگ میڈیا ہے، جو میگا موومنٹ کو سپورٹ کرتا ہے، ٹرمپ کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ کرتا ہے، جس کا نام فاکس نیوز ہے، وہ بھی اس چیز کو ابھار رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں نائجیریا میں جانا پڑے گا، اور اس سے بھی پہلے ہمیں 2002 یعنی 2002 میں جانا پڑے گا، جب پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ نائجیریا کے اندر بھی ٹیررسٹ آؤٹ لیٹس جو ہیں وہ بن چکی ہیں بوکو حرام کی صورت میں۔ یہ بوکو حرام ہے کیا، اور 2002 میں اس نے یہ معاملہ شروع کیا، اس ویڈیو میں ہم لوگ جانیں گے، اور ہم آگے بات بھی اپنی جاری رکھیں گے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2002 میں بوکو حرام نائجیریا کے اندر ایک آرگنائزیشن بنی، جس کا مقصد یہ تھا کہ نائجیریا کی جو گورنمنٹ ہے، جو ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو سپورٹ کر رہی ہے، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو لے کر آ رہی ہے، خواتین یعنی فیمیلز کی ایجوکیشن کو سپورٹ کر رہی ہے، اور نائجیریا کی گورنمنٹ جو ہے وہ ویسٹرن اسٹائلز کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نائجیریا کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے ایک ایکسٹریمسٹ گروپ ابھرا، جس کا نام بوکو حرام ہے، جس نے کہا کہ وہ نہ کرسچنز کو پسند کرتا ہے، نہ وہ گورنمنٹ کی ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، جس میں گورنمنٹ جو ہے نائجیریا کی وہ ویسٹرن انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کرتی ہے، یا ویسٹرن سویلائزیشن کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے، ویسٹرن کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہے نائجیریا کے اندر۔ تو وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور 2009 میں سب نے پہلی بار دیکھا جب نائجیریا میں بوکو حرام نے اپنے جو ہتھیار ہیں، اپنے جو ویپنز ہیں، وہ اٹھا لیے اگینسٹ دا گورنمنٹ، اور خاص طور پہ بوکو حرام نے فیصلہ کیا کہ وہ ویسٹرن یعنی خاص طور پہ جو ویسٹرن کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں، ایجوکیشن کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو کرسچنز ہیں، ان کے خلاف ٹارگٹ کلنگز سٹارٹ کی بوکو حرام نے۔ خاص طور پہ چرچز پہ حملے ہوئے، کرسچنز کی کمیونٹیز پہ حملے ہوئے، اور اس میں صرف کرسچنز پہ حملے نہیں کر رہا تھا، وہ ان لوگوں پر بھی حملے کیے جا رہے تھے جو لوگ کرسچنز کو یا جنرل طور پہ لبرلز سے، جو مسلمز تو تھے لیکن وہ سپورٹ کرتے ہیں کہ سارے ریلیجن کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو بوکو حرام ان کے خلاف بھی ایکشن اس نے 2009 کے بعد لینا شروع کیا۔ تو یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہ صرف کرسچنز کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ بالکل، بوکو حرام جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن نائجیریا میں ہے، اس کی یہ فلسفی ہے، اس کا یہ فلسفہ ہے کہ کرسچنز کو مارا جائے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ گورنمنٹ نائجیریا کی جو ہے وہ اس سارے معاملے میں شامل ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی ثبوت آئے ہیں ان کے مطابق گورنمنٹ جو ہے نائجیریا کی وہ کوشش کرتی ہے کہ بوکو حرام کو ایریڈیکیٹ کیا جائے، ختم کیا جائے، لیکن بوکو حرام کیونکہ بہت اسٹرانگ ہے، بہت زیادہ سپورٹ اس کو ملتی ہے اسلامک اسٹیٹ کے گروپ سے، اور بھی ڈیفرنٹ مڈل ایسٹ سے سپورٹ ملتی ہے، اس وجہ سے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اب ہم کرتے ہیں اگلی بات۔ 2009 میں جب بوکو حرام نے اٹیکس سٹارٹ کیے، تو 2016 میں ایک اور اپرائزنگ ہوئی اسلامک اسٹیٹ کی صورت میں۔ آپ کو یاد ہوگا 2010-11 میں عرب اسپرنگ نام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ریولوشن آیا، ایک فیلڈ ریولوشن دیکھا پورے عرب کنٹریز نے، جس میں ایجپٹ بھی شامل تھا، تیونس بھی شامل تھا، موروکو بھی شامل تھا، سیریا اور عراق، یہ سارے شامل تھے، لیکن اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ پڑا عراق کو اور سیریا کو، اور بنا ISIS، اسلامک اسٹیٹ، جو مڈل ایسٹ کا ایک بہت اہم اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی۔ اس آرگنائزیشن کا ایک جو آؤٹ لیٹ تھا، اس آؤٹ لیٹ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھولا 2016 میں نائجیریا میں۔ تو نائجیریا میں بوکو حرام تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن تھی، لیکن بوکو حرام کی آئیڈیالوجی سے اور زیادہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، جو اس آئیڈیالوجی کو نیکسٹ لیول پر لے کر جانا چاہتے تھے، وہ اسلامک اسٹیٹ کی آئیڈیالوجی پہ بلیو کرتے تھے، اور انہوں نے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 40% بوکو حرام کے لوگ تھے، انہوں نے اسلامک اسٹیٹ افریقن گروپ کو جوائن کر لیا، اور پھر انہوں نے مل کے کیمرون، مالی، نائجر پہ بھی اٹیکس شروع کیے، اور نائجیریا پہ تو اٹیکس کر رہے تھے۔ تو یہ 2009 سے لے کر 2016 میں ایک ٹرانزیشن آیا، ایک طرف بوکو حرام تھا، ایک طرف اسلامک اسٹیٹ تھا، اور انہوں نے مل کے پچھلے 15 سال میں تباہی مچائی ہوئی ہے، نائجیریا کے اندر ٹیررسٹ اٹیکس کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ یہ گورنمنٹ اس میں سپورٹ کر رہی ہے۔ بالکل کرسچنز پہ اٹیکس ہو رہے ہیں، مسلمز پہ بھی اٹیکس ہو رہے ہیں، بٹ گورنمنٹ نائجیریا کی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کری، بلکہ نائجیریا کی گورنمنٹ اس کو ٹیررزم کہتی ہے، اور یہ اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہے، یہ بیسیکلی ایک گروپ ہے جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرواتا ہے۔ اب اگلی بات سنیے گا، نائجیریا کی جو کل پاپولیشن ہے وہ 230 ملین پاپولیشن ہے، یعنی 23 کروڑ آبادی جو ہے وہ نائجیریا کی ہے، جس میں غالباً 50 سے 55% جو پاپولیشن ہے وہ مسلم ہے، اور تقریباً 40 to 45% لوگ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر 10 میں سے 4 لوگ کرسچنز ہیں اور 5.5 یا 6 لوگ مسلمز ہیں۔ تو مسلمز کی پاپولیشن تھوڑی سی زیادہ ہے، بٹ ایک طرح سے پیریٹی ہم دیکھتے ہیں۔
اگلی بات سنیں گا، اب ٹرمپ کی اس اسٹیٹمنٹ کے بعد نائجیریا کی طرف سے بھی رسپانس آ چکا ہے. نائجیریا کا رسپانس کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نائجیریا کا جو آفیشیل گورنمنٹ کا رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ it would welcome assistance from the United States in fighting armed group as long as its territorial integrity is respected. Officials and experts in Nigeria denied Trump claims of mass killings of Christians. اب بات ذرا غور سے سنیے گا. نائجیریا کی گورنمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد یہ کہا ہے کہ نائجیریا کی گورنمنٹ امریکن سپورٹ کا شکریہ ادا کرے گی. اگر امریکہ اسسٹنٹ دیتا ہے ملیٹریلی، نائجیریا کی ملٹری کو اسٹرانگ کرتا ہے، تو نائجیریا امریکہ کی ملٹری کے ساتھ یا اس اکوپمنٹ، اس ویپن سے ان ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لے گی. لیکن نائجیریا کی گورنمنٹ کے مطابق نائجیریا کبھی الاؤ نہیں کرے گا امریکہ کو کہ امریکہ نائجیریا کی گورنمنٹ کو بتائے بغیر اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی میں آئے، اپنے فوجی بوٹس آن دا گراؤنڈ کرے اور ان ٹیررسٹ کے خلاف ایکشن لے. اس سے کمپلیکیشنز ہو جائیں گی. اب میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ سوال کیا پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی امریکہ نائجیریا پہ اٹیک کرے گا یا نہیں کرے گا. اس کا جواب یہ ہے، امریکہ نائجیریا پہ اٹیک کر سکتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، دنیا میں اس ٹائم 3 بڑے ریجنز ہیں جہاں پہ امریکہ کا انفلوئنس ہمیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور چائنا اور رشیا کا انفلوئنس بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ایک ریجن ہے لیٹن امریکہ، ایک ریجن ہے سینٹرل ایشیا اور ایک ریجن ہے افریقہ. امریکہ کی اب یہ تھیوری ہے، کیونکہ جب سے ڈپارٹمنٹ آف وار بنا ہے امریکہ کا، اس کی اب یہ اسٹرینتھ ہے کہ اس نے ان علاقوں میں بھی خود کی اسٹرینتھ کو منوانا ہے جن علاقوں میں آلریڈی چائنا اور رشیا کا انفلوئنس ہے. لائک لیٹن امریکہ، وینیزویلا کو آپ دیکھ لیں. سینٹرل ایشیا، 6 نومبر کو سینٹرل ایشین کی کنٹریز کے ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات بھی ہے واشنگٹن میں. اور اب افریقہ میں بھی وہ آنا چاہتا ہے امریکہ، تاکہ افریقہ میں اپنا اسٹرانگ ہولڈ بنا سکے. ویسٹرن سہارا ڈیزرٹ یا آل اکراس جو افریقہ ہے وہاں بھی امریکہ اپنی ملٹری اسٹرینتھ کو اور اسٹرانگ کرے. چائنا اور رشیا کا جو انفلوئنس ہے اس کو کم کیا جائے. تو یہ 3 میجر علاقے ہیں امریکہ کے لیے جو اگلے 10 سال امریکہ ان پر بھی رول کرنے کی پراپر بھرپور کوشش کرے گا. اب اگلی بات سنیے گا، کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ جو ہے وہ وینیزویلا کی طرح نائجیریا پہ بھی اسٹرائک کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے بالکل امریکہ سوچ رہا ہے. امریکہ ایئر اسٹرائکس کر سکتا ہے اور وینیزویلا پر پریشر ڈالنے کے لیے آئی اپولوجائز فار دیٹ، آئی ایم سوری، نائجیریا پہ پریشر ڈالنے کے لیے امریکہ ایئر اسٹرائکس کر سکتا ہے، 1 یا 2، یا اس طرح کے میسیج دے سکتا ہے تاکہ امریکہ بوکو حرام جیسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف سخت اور کلیئر ایکشن لیں. اور ہم نے دیکھا کہ نائجیریا میں پریشر بھی آیا ہے اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایک طرح سے نائجیریا جو ہے وہ ان ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے خلاف ایکشن لے، ادروائز اس کی سووین جو ٹیریٹری ہے وہ اس کی سوورنٹی پامال ہو سکتی ہے. اگلی بات سنیں گا، اگلی بات یہ ہے کہ ایک مور امپورٹنٹ نائجیریا کی جو منسٹری آف فارن افیئرس کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کل الجزیرہ کو ایک انٹرویو دیا. ان کا نام ہے کمبلی ایبنفو. کمبلی ایبنفو نے الجیریا کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ proud of the security situation that we are passing through, but to go with the narrative that only Christians are targeted, no, it is not true. There is no Christian genocide in Nigeria. تو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ نائجیریا میں کلنگز ہو رہی ہیں، لیکن صرف خاص طور پہ کرسچنس کو مارا نہیں جا رہا. نو ڈاؤٹ کہ چرچز کو بھی جلایا گیا، بٹ صرف چرچز کی بات نہیں، مسجدوں ماسک پہ بھی حملے ہوئے، خود بہت سارے مسلمز کو مارا گیا، بہت ساری بچیوں کو کڈنیپ کیا گیا جو ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، بیکاز بوکو حرام اور ایون اسلامک اسٹیٹ کی جو ایک اسلامک اسٹیٹ جو مڈل ایسٹ سے افریقہ گروپ بنا ہے، اسلامک اسٹیٹ افریقہ گروپ 2016 میں، ان دونوں گروپس کی ایک پراپر آئیڈیالوجی ہے کہ بچیوں کو، فیمیلز کو اسکول جانے نہیں دینا. سو دیٹس آلسو اے ویری امپورٹنٹ تھنگ جس کی وجہ سے جو ہے وہ گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے. بٹ یہ کہنا غلط ہے کہ کرسچنس کے خلاف جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اٹیکس ہو رہے ہیں، بٹ مسلم سے بھی اٹیکس ہو رہے ہیں. اگلی بات سنیں گا، اگلی اہم امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آگے جو نائجیریا کی اسپوکس پرسن ہے انہوں نے کہا کہ وی ہیو کنٹینیوسلی میڈ آر point clear that we acknowledge the fact that there are killings that have been taken place in Nigeria, but those killings are not restricted to Christians alone. Muslims are also being killed, traditional worshippers are being killed, the majority is not the Christian population. تو یہ بات کلیئر ہے اور ہم سب کو بھی پتہ ہے، نائجیریا کی طرف سے یہ بات بار بار کی جا رہی ہے کہ نائجیریا پراؤڈ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو مارا گیا. کوئی بھی پراؤڈ نہیں ہوتا کہ عام بندہ مارا جائے، چاہے وہ جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو. بٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں ان کو مارا جا رہا ہے اس میں کرسچنس بھی شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. اب نائجیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں جن کا نام بولا احمد تینوبو ہے، بولا احمد تینوبو صاحب جو پریزیڈنٹ ہے نائجیریا کے، انہوں نے ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ دیا بیکاز نائجیریا کی گورنمنٹ بڑی پریشر میں ہے. اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ امریکہ واقعی میں کہیں ایئر اسٹرائکس نہ کر دے. امریکہ کر سکتا ہے.
اب نائجیریا کے پریزیڈنٹ بولا صاحب کہتے ہیں کہ since 2003 our administration has maintained an open and active engagements with Christians and Muslim leaders